میں مخاطب ہوں ان خوش نصیبوں سے جن کو اللہ کی ایک عظیم نعمت ملنے والی ہے، رمضان المبارک۔ رمضان المبارک میں بارگاہ الہی سے رحمتوں اور برکتوں کی بارش ہوتی ہے۔ اس کا ہر لحظہ انوار و تجلیات اور رحم و کرم لیے ہوتا ہے۔ اس ماہ مقدس میں اللہ تعالیٰ اپنے خزانے مومنوں کے لیے کھول دیتا ہے۔ دستے سوال دراز کرنے والوں کی جھولی بھر دی جاتی ہے۔ سوالی گوہر مراد سے اپنا دامن بھر بھر کر تھک تو سکتے ہیں، مگر دینے والے اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ اس نعمت عظیم سے بھرپور فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہم آپ کو مکمل رہنمائی فراہم کریں گے۔ اس اجر کو مزید بڑھانے کے لیے اپنوں کو ہرگز نہ بھولیں۔ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس سے بھرپور مستفید ہو سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ انشاءاللہ چند ہی روز میں اس ماہ مبارک کی ابتدا ہونے والی ہے جو تمام مہینوں میں اہل اسلام کے لیے سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل مہینہ ہے۔ کہ اس مہینے کی جو شان و عظمت ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے اپنی آخری کتاب قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو شہر مبارک قرار دیا۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل اسلام پر رمضان سے بہتر اور کوئی مہینہ نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ رمضان المبارک جب شروع ہوتا ہے تو پہلی ہی رات کو تمام سرکش جنات اور شیاطین کو پابہ زنجیر کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ بھائیوں نعمتوں سے بھرا ہوا مہینہ، برکتوں سے بھرا ہوا مہینہ، رحمتوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری نقل کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ غور تو کریں ذرا، ساری کی ساری خیر و برکات کہاں سے آتی ہیں؟ اللہ اکبر۔ عرش والے کی طرف سے، یعنی آسمانوں سے جس کے دروازوں کو کھولا جا رہا ہے۔ رزق کہاں سے آتا ہے؟ اللہ رزق عطا فرماتے ہیں، اللہ کی طرف سے آتا ہے، آسمانوں سے آتا ہے۔ ارے عزتیں کہاں سے آتی ہیں؟ اللہ کی طرف سے آسمانوں سے آتی ہیں۔ چین و سکون کہاں سے عطا ہوتا ہے؟ آسمانوں سے عطا ہوتا ہے۔ ارے شفا کہاں سے ملتی ہے؟ وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ جب میں بیمار ہوتا ہوں مجھے شفا کون دیتا ہے؟ ارے عرش والا دیتا ہے، آسمانوں سے شفا آتی ہے۔ اور آگے فرمایا ایک رمضان کی فضیلت میں اللہ کی رحمت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ غور کرے ذرا، رمضان کیا ہے بھائیو؟ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے اولادوں کو، ہمارے عزیز و اقارب کو اس رمضان مبارک کی تمام برکات اور تمام رحمتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کیا فرمایا؟ اذا دخل رمضان فتحت ابواب الرحمہ۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے سارے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی جانب سے ہر روز رات کو ایک اعلان ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ غور کیجئے ذرا۔ اور وہ اعلان کیا ہے؟ امام بیہقی رحمہ اللہ تعالی وہ نقل کرتے ہیں، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے ساتھی ہیں، سابقون الاولون میں سے ہیں۔ وہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، کیا بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل رمضان نادى منادی فی السماء، جب رمضان شروع ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے
یا باغی الخیر اقبل، اللہ اکبر، اے نیکی کے چاہنے والے، اے نیکی کے چاہنے والے، آگے بڑھ، پیش قدمی کر، وابشر، نیکی کر، آگے بڑھ، پیش قدمی کر، اور اللہ کی طرف سے بشارت کو قبول کر۔ اللہ اکبر، کون دعوت دے رہا ہے نیکی کرنے کی؟ اللہ دعوت دے رہے ہیں، یا باغی الخیر اقبل وابشر، اے نیکی کا ارادہ کرنے والے، نیکی کی نیت کر، نیکی کا ارادہ کر، ویا باغی شر، اور اے برائی کے چاہنے والے اقصر، رک جا، بس کر دے۔ ارے کون سا زمانہ آ چکا ہے، ہر طرف نیکیوں کی موسم بہار ہے، نیکیوں کی خوشبو پھیل رہی ہر طرف، اور تو ابھی تک برائی سے چمٹا ہوا ہے۔ اقصر، چھوڑ دے برائی کو، رک جا، وہ ابصر، اور اپنے انجام پہ غور کر کہ تو کدھر جا رہا ہے اور دنیا کدھر جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں نازل ہو رہی ہیں، نیکیوں کا موسم بہار آ چکا ہے، اور تو ابھی بھی برائی کے ساتھ چمٹا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اے نیکی کے کرنے والے بشارت کو قبول کر اللہ کی طرف سے۔ بھائیو، اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں کہ نیکی کا ارادہ کرو۔ رمضان شروع ہونے میں چند ہی دن باقی رہ گئے ہیں۔ اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں، بات مثال سے بیان کرتا ہوں۔ کتنے لوگ ہیں دیار غیر میں رہتے ہیں، جب اپنے ملک جانے کا ارادہ کرتے ہیں 2 مہینے کے لیے، 3 مہینے کے لیے، کیا ارادہ کرتے ہیں کہ بس جاؤں گا واپس آ جاؤں گا؟ ایسا نہیں، ارادہ کرتے ہیں کہ اتنے دن یہ کام کرنا ہے، اتنے دن یہ کام کرنا ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے، گھر کی مرمت کرنی ہے، گاؤں میں فلاں سے ملنے جانا ہے، اپنا وقت یوں گزارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی تو اسی بات کی تعلیم دے رہے ہیں، وَيَمِّمْ، ارادہ کر اپنا، اور ہماری طرف سے بشارت کو قبول کر۔ بھائیو، ارادہ کریں، اس رمضان المبارک میں اپنے آپ کو قرآن کریم سے اپنے تعلق کو قرآن سے جوڑیں گے، اپنا تعلق قرآن سے قائم کریں گے۔ اتنا قرآن میں پڑھوں گا، اتنا حفظ کروں گا، اتنے احادیث یاد کروں گا، اتنے دروس میں شرکت کروں گا، اتنے لوگوں کی افطاری کروں گا، اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا۔ یہ مہینہ اللہ نے مجھے دیا انعام کے طور پر، کتنی بڑی نعمت اللہ نے دی ہے، اس نعمت سے پورا فائدہ اٹھاؤں گا، اتنے نوافل ادا کروں گا، اتنی راتیں جاگوں گا، اتنا قیام کروں گا، جھوٹ سے پرہیز کروں گا، بے نظری سے پرہیز کروں گا، حسد سے پرہیز کروں گا، ان تمام روحانی بیماریوں سے پرہیز کروں گا۔ ارادہ کر، اللہ تیرے ارادے میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اصل بات کیا ہے بھائیو، ہم کتنی دین کی باتیں سنتے ہیں، اس اعلان کو بھی ہم سن رہے ہیں، لیکن ہر شخص کہنے والا بھی اور سننے والے بھی ذرا اپنا جائزہ لیں کہ ہمیں اللہ کے اس اعلان پہ یقین کتنا ہے۔ اصل بات یہ ہے، بات کو سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ یقین کیجئے کہ جب تک ہمارے یقین درست نہیں ہوں گے، اس وقت معاملات ٹیڑھے ہی رہیں گے۔ ہم نے اپنے یقین و ایمان کو بہت مضبوط سمجھ رکھا ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ ہم جسے یقین سمجھتے ہیں وہ در حقیقت میں ہمارا عقیدہ ہے، اور عقیدہ کہاں سے ملا ہے؟ ہمیں ورثے میں ملا ہے۔ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، عقیدہ ہمیں ورثے میں مل گیا، لیکن ایمان کے لیے میرے بھائیوں، یقین کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ 1 کروڑ پتی کا بچہ مر جائے، 1 کروڑ پتی مر جائے، اس کا بچہ پیدائشی طور پہ کروڑ پتی ہوتا ہے، لیکن ایک ڈاکٹر مر جائے، اس کا بچہ ڈاکٹر نہیں ہوتا۔ ایک انجینئر مر جائے، اس کا بچہ انجینئر نہیں ہوتا۔ ایک عالم مر جائے، اس کا بچہ عالم نہیں ہوتا۔ ان کے لیے اس کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان و یقین مضبوط ہو جائے تو ہمیں اس پہ محنت کرنی پڑے گی، اس پہ محنت کرنی پڑے گی میرے بھائیوں۔ رمضان المبارک کی جو فضیلت ہے اس میں ایک اور 10ویں بات یہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہر شب کتنے ہی لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں،
امام بیہقی نقل کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی راتوں میں ہر روز افطاری کے وقت اللہ کی طرف سے 60,000 انسانوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کیا جاتا ہے۔ اور کتنے دن؟ پورا مہینہ۔ اللہ اکبر، کتنے ہو گئے یہ؟ 18 لاکھ افراد کو پورے رمضان میں جن پہ جہنم واجب ہو چکی تھی، اللہ تعالیٰ انہیں جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اتنے ہی انسانوں کو جن کو پورے رمضان میں جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کیا، عید کے دن بھی اتنے ہی لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کیا جاتا ہے۔ 18 لاکھ 36 لاکھ انسانوں کو جن پہ جہنم واجب ہو چکی تھی، اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں بھی، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے عزیز و اقارب کو، سب کو شامل فرمانا ان میں جنہیں تو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرے گا۔ رمضان المبارک کی راتوں میں ایک اور اعلان بھی ہوتا ہے، اللہ اکبر، غور کیجئے ذرا۔ ارے اللہ تعالیٰ اپنا عرش چھوڑ کے پہلے آسمان پہ تشریف لا چکے ہیں، لوٹ سے لگی ہوئی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے، سب کے سب میرے بندے کامیاب ہو جائیں اور کامیاب ہو کر میری جنت میں آ جائیں۔ ارے ہمارا رب تو ہم سے یہ چاہتا ہے، اس نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ جہنم میں جلائے ہمیں؟ نہیں میرے بھائیو، اس لیے نہیں۔ یہ جو کچھ بھی ہمیں مل رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس کی رحمت ہے، اس کی عطا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے کامیاب ہو جائیں۔ اعلان پہ اعلان ہو رہے ہیں، اللہ اکبر، یا اللہ ہمیں وہ دل دے دے جو ان اعلانوں کو سن سکیں۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ عبداللہ ابن مسعود وہ بیان کرتے ہیں، وَنَادَى مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ كُلَّ لَيْلَةٍ، ہر روز رات کو اللہ کی طرف سے آسمانوں پر اعلان کیا جاتا ہے۔ کیا اعلان ہے؟ هَلْ مِن مُسْتَغْفِرٍ فَيَغْفِرُ لَهُ، ہے کوئی جو ہم سے اپنی مغفرت کا سوال کرے کہ اس کے سوال کو پورا کیا جائے، اس کی مغفرت کر دی جائے۔ هَلْ مِن تَائِبٍ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ، کیا کوئی ہے جو ہمارے سامنے توبہ کرے کہ اس کی توبہ کو قبول کیا جائے، ہماری طرف رجوع کرے کہ اس کا رجوع قبول کیا جائے، ہماری طرف پلٹنے والا ہو کہ اس کا پلٹنا قبول کیا جائے۔ هَلْ مِن سَائِلٍ يُؤْتَى سُؤْلًا، ارے کوئی ہے فقیر، کوئی سائل ہے، کوئی مانگتا ہے کہ ہم سے سوال کرے، اور اس کے سوال کو پورا کیا جائے، ہمارے سامنے خالی جھولی پھیلائے کہ اس کی جھولی کو بھر دیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آگے فرمایا هَلْ مِن دَاعٍ يُسْتَجَابُ لَهُ، ارے کوئی دعا کرنے والا ہے ہم سے، کوئی ہم سے فریادیں کرنے والا ہے کہ اس کی دعاؤں کو، اس کی فریادوں کو قبول کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ ارے وہاں سے تو پکار پکار کے اعلان کیا جا رہا ہے، اے بندے ہوش کر، کون اعلان کر رہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، جن کا اعلان سچا ہے، جو وعدہ خلافی نہیں فرماتے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں اپنے بارے میں، ارے اللہ سے زیادہ اور سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ اور سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بھائیو یہاں رک جائیے ذرا، کیا اعلان ہو رہا؟ هَلْ مِن مُسْتَغْفِرٍ فَيَغْفِرُ اللَّهُ، کیا کوئی ہے جو ہم سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرے کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے؟ بھائیو ہمارے مصائب، ہماری مشکلات، ہماری مصیبتیں، ہماری بیماریاں، یہ سب کس وجہ سے ہیں؟ رب کعبہ کی قسم اور کوئی وجہ نہیں۔ قرآن اور حدیث کے مطالعے سے پتہ لگتا ہے کہ صرف اور صرف ہمارے گناہوں کی کثرت ہے، جس کی وجہ سے ہم ان مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ جب گناہ بڑھ جاتے ہیں تو یہ مسائل ہم پہ آ جاتے ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ رب العالمین اس بات کو قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ،
اے بندے یہ جو مشکلات تجھ پہ آ رہی ہیں، یہ جو پریشانیوں کا شکار ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ تیرے غم کیوں ہیں؟ وجہ یہ ہے وما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے ہاتھوں کی کرتوتوں کی وجہ سے ہے، یہ تمہارے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے۔ جب ہم اللہ سے گناہوں کی معافی کا سوال کریں گے اور اللہ رب العالمین ہم پر فضل کرتے ہوئے، رحم کرتے ہوئے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے جیسا کہ ان کا وعدہ ہے، تو پھر یہ مسائل باقی رہیں گے، یہ مشکلات باقی رہیں گی، یہ غم باقی رہیں گے ہمارے۔ تو بھائیو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلانات ہو رہے ہیں، اور اسی طریقے سے ایک آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسے نقل کیا، حسن بن مالک رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں۔ بھائیو، بات یہ ہے کہ جتنی فضیلتیں رمضان کی میں نے بھی بیان کی، اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، کتنی رحمتیں ہیں، کتنی برکات ہیں انسانوں پر، کتنی کرم نوازی اور احسانات ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ سب کن کے لیے ہیں؟ اللہ اکبر، جو رمضان کی قدر کرنے والے ہیں، رمضان کی شان و عظمت کو ماننے والے ہیں، رمضان پہ چلنے والے ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے رمضان آیا اور آ کے گزر گیا اور کوئی شخص اس سے محروم رہ گیا، اس کی خیر و برکات سے محروم رہ گیا، پھر کتاب و سنت میں اس کے لیے بڑی سخت وعید ہے۔ یہ جو حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے بیان کرتے ہیں۔ حضرت حسن بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما ہوتے ہیں، آپ ممبر کے قریب جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اقترب الممبر، اے ساتھیو ذرا ممبر کے قریب قریب آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ فلما ارتقى الاولی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا اور فرمایا آمین، فقال آمین، ثم ارتقى الثانی فقال آمین، پھر آپ نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا اور فرمایا آمین، ثم ارتقى الثالث فقال آمین، اور اس کے بعد تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا اور فرمایا آمین، ثم خطب، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ جب خطبہ ختم ہو گیا تو صحابہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے پہلے اس قسم کا واقعہ کبھی ہمارے سامنے نہیں آیا کہ آپ نے اس طرح کیا ہو۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتانی جبریل فقال، فرمایا میرے پاس اس وقت جبریل آئے تھے اور انہوں نے فرمایا تھا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعودا، وہ شخص تباہ و برباد ہو گیا، کون؟ من ادرک الرمضان فلم یغفر لہ۔ اللہ اکبر۔ رمضان نے جس کے سروں پہ سایہ فگن کیا، جس نے رمضان کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا، کیا ہوا؟ وہ تباہ و برباد ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ فقال آمین، تو میں نے کہا آمین۔ فقال جبریل بعودا من ذکرت عنده فلم یصلی علیک، اے اللہ کے رسول وہ شخص بھی برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، کون؟ جس کے سامنے آپ کا نام نامی پڑھا جائے اور پھر وہ درود نہ پڑھے، وہ بھی ہلاکت میں پڑ گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال آمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آمین۔ اس کے بعد تیسری بات جبریل نے کیا کہی؟ بعودا، وہ شخص ہلاک ہو جائے، من ادرک والدیہ فلم یغفر لہ، وہ شخص بھی ہلاکت میں پڑ گیا، برباد ہو گیا، کون؟ جس نے اپنے بوڑھے والدین کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ اللہ اکبر۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین، آپ نے اس پر بھی آمین کہا۔ غور فرمائے بھائیو، جبریل امین نے 3 دعائیں یا 3 بد دعائیں کی۔ دعا یا بد دعا کرنے والا کون ہے؟ تمام سردار، تمام ملائکہ کا سردار جبریل امین۔ اور آمین کون کہہ رہا ہے؟ حبیب رب العالمین، اکرم الاولین والآخرین، امام الانبیاء، سید المرسلین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہہ رہے ہیں۔ اللہ قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو بھائیو، رمضان کا مہینہ آنے ہی والا ہے، تیاری کر لیں، اس کی تمام فضیلتیں اللہ تعالیٰ
تمام برکتیں اللہ تعالی ہمارے نصیبوں میں فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی